بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئے آنے والے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ آج میں آپ کو حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ سنانے جا رہی ہوں۔ حضرت لوط، جن کو بائبل میں حضرت لوط کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کی پرورش ان کے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیغام سے محبت کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے اور اس پر ایمان رکھتے تھے، یہاں تک کہ جب سب ان کا مذاق اڑاتے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوط کے ساتھ مل کر انسانوں کو اسلام کی دعوت دینے اور پھیلانے کی کوشش کرتے اور خشکی اور سمندر سے دور دور تک کا سفر طے کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی فلسطین کی طرف ہجرت کے دوران انہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ملا کہ لوط علیہ السلام کو سدوم کے لوگوں کے نبی اور رسول کے لیے چنا گیا ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس نئے نبی کو اردن اور فلسطین کی سرحد پر واقع شہر سدوم کا سفر کرنے کی ہدایت کی، اس مشن کے ساتھ کہ گناہ کرنے والے لوگوں کی رہنمائی کریں جو اللہ کی عبادت کی طرف لوٹ آئیں۔ سدوم ایک ترقی پذیر شہر تھا جس میں بہت سے مسافر، تاجر تجارت کے لیے آتے تھے، تاہم اس وقت کے دوران سب سے زیادہ مجرمانہ سرگرمیوں کے سدوم بھی بدعنوان ترین شہر تھا۔ سدوم سے گزرنے والے مسافروں کو اکثر راستے میں بند کر کے ان کا سامان لوٹ لیا جاتا تھا اور بعض اوقات بے رحمی سے قتل کر دیا جاتا تھا، لیکن اس بدعنوان قوم کی طرف سے سب سے زیادہ بدنام زمانہ فعل ہم جنس پرستی تھا۔ ہم جنس پرستی کیا تھی؟ ہم جنس پرستی کو دنیا میں لوط کی قوم نے متعارف کرایا تھا۔ بنی نوح انسان کی تاریخ میں سدوم سے پہلے کسی نے بھی ہم جنس پرستی کا تجربہ یا مشق نہیں کی تھی۔ یہ شرمناک عمل اس قوم کا معمول تھا اور پوری آبادی میں مصروف تھی۔ وہ اپنی طرز عمل پر بے حد فخر کرتے تھے، اس کے بارے میں کھل کر بات کرتے تھے اور کھلے عام ان غیر اخلاقی رویوں میں مشغول تھے۔ نبوت اور اپنے نئے مشن سے خوش ہو کر حضرت لوط جلد ہی سدوم میں آباد ہو گئے اور اپنی قوم کو اسلام کے دائرے میں لانے کے طریقے وضع کرنے لگے۔ وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ان کی قوم اس وقت سب سے کرپٹ قوم تھی، لیکن اس نے پختہ یقین رکھا تھا اور امید کی اور دعا کی وہ جلد ہی اپنے طریقوں کی خرابی کو دیکھ کر اللہ کی راہ میں داخل ہو جائیں گے۔ جلد ہی حضرت لوط علیہ السلام شہر کے لوگوں کے پاس پہنچے اور انہیں ان کے رب کی یاد دلائی۔ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے اور اس کی اطاعت نہیں کرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، پس اللہ سے ڈرو، اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ سورہ شعراء آیات نمبر 160 تا 163۔ حیران ہو کر شہر کے آدمی آپس میں بحث کرنے لگے، یہ شخص ہمارے شہر میں داخل ہوا ہے اور ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، روکو، واضح طور پر، اور اس سے کچھ حاصل کر رہا ہے۔ حضرت لوط نے جواب دیا، میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف میرا رب مجھے دے گا۔ اس کے بعد حضرت لوط نے ہم جنس پرستی کے مسئلے پر بات کی اور انہیں بتایا کہ یہ واقعی ایک غیر اخلاقی عمل ہے۔ فرمایا، کیا تم جہانوں میں مردوں کے پاس جاتی ہو اور جن کو تمہارے رب نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں بنا کر چھوڑ دیا ہے، بلکہ تم فاسق لوگ ہو۔ اس کے بعد حضرت لوط نے اپنی قوم کو بتایا کہ وہ کبھی بھی اس طرح کے عمل کا حصہ بننے پر راضی نہیں ہوں گے اور انہیں اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے خبردار کیا۔ فرمایا، میں در حقیقت ان لوگوں میں سے ہوں جو سخت غصے کے ساتھ ناپسندیدہ ہیں اور آپ کے عمل پر غصہ کرتے ہیں۔ اس نے انہیں مزید خبردار کیا کہ اگر وہ اپنی روش پر چلتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے جو سخت عذاب رکھا ہے۔ لوط کی بات سن کر سدوم کے مرد اور عورتیں بہت ناراض ہوئے۔ انہوں نے لوط کو دھمکی دی اور اپنے شہر سے بھگانے کی سازش کی، اگر تم باز نہ آئے تو اے لوط، بے شک تو نکالا جانے والوں میں سے ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا یہ پیغام قرآن میں دیا گیا ہے۔ لوط کی قوم نے ان رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا، کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ آیت 162۔ میں اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، آیت 163۔ اور میں تم سے ان کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا جہانوں میں سے، آیت 165۔ اور تم اپنے رب
نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو۔ آیت 166۔ حضرت لوط علیہ السلام سخت پریشان تھے۔ لوگوں کی اسلام کی طرف رہنمائی کے لیے سالہ سال کی انتھک کوششوں کے بعد بھی کسی ایک شخص نے بھی اسلام قبول نہیں۔ بے پناہ مصائب برداشت کرتے ہوئے، اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے صبر کے ساتھ کوشش کرتے ہوئے، انہوں نے انہیں ڈانٹا، تم وہ گھناؤنا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ کیا تم مردوں کے پاس اپنی شہوت کی تسکین کے لیے جاتے ہو، شاہراہ پر ڈاکہ ڈالتے ہو اور اپنی محفلوں میں برے کام کرتے ہو؟ وہ جانتے تھے کہ وہ غلط تھے، لیکن انہوں نے اس کے پیغام کو کم کرنا جاری رکھا، کھلے عام اس کا مذاق اڑایا، ہم پر اللہ کا عذاب لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور اس طرح سدوم میں اللہ کی تعریف کرنے والا واحد گھرانہ حضرت لوط علیہ السلام کا تھا۔ جب وہ اور اس کی بیٹیاں اپنے دین پر ثابت قدم رہے، اس کی بیوی نے کفر کا راستہ اختیار کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے میرے رب، فساد پیدا کرنے والوں کے خلاف میرا ساتھ دے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سمیت 3 فرشتے مردوں کے بھیس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر مہمان بنا کر بھیجے۔ ابراہیم، جو فرشتوں کو پہچاننے میں ناکام رہے، اپنے مہمانوں کے لیے ایک عظیم الشان دعوت تیار کی، لیکن اس کے مہمانوں نے ان کی پیشکش کیے گئے کھانے سے انکار کر دیا۔ 3 فرشتے ابراہیم کی زیارت کرتے ہیں۔ پھر فرشتے خوبصورت جوانوں کے بھیس میں سدوم کی طرف بڑھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی، جو ایک مومن تھی، نے خوبصورت مردوں کو شہر میں داخل ہوتے دیکھا اور اپنے باپ کے پاس بھاگی اور انہیں 3 آدمیوں کی اطلاع دی۔ حضرت لوط علیہ السلام مردوں کے پاس گئے اور سدوم شہر میں ان کا استقبال کیا۔ وہ سدوم کے مردوں کے ہاتھوں میں جوانوں پر ہونے والے انجام کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا، اس لیے اس نے مردوں کو اپنی حفاظت کے لیے شہر چھوڑنے پر راضی کرنے کا ارادہ کیا۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام مہمانوں کو جانے کے لیے کہنے لگے۔ وہ بہت شرمندہ تھے، اس لیے انہوں نے مہمانوں کو اپنے گھر کی طرف رہنمائی کی، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ ان تینوں خوبصورت مردوں کو کسی نے نہ دیکھا ہو۔ لوط کی بیوی، جو ایک کافر تھی، اس نے ان مردوں کو اپنے شوہر لوط کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی دیکھا تھا۔ وہ جلدی سے شہر کے مردوں کے پاس گئی اور انہیں بتایا کہ لوط کے گھر میں 3 پرکشش نوجوان ہیں۔ لوگ اس خبر پر خوش ہوئے اور وہ آہستہ آہستہ لوط کے گھر کے باہر جمع ہوئے اور اس کے دروازے پر دستک دینے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے آواز دی، میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو، کیا تم میں کوئی عقل مند آدمی نہیں ہے؟ بے چین ہو کر مردوں نے واپس چلایا، کیا ہم نے آپ کو لوگوں کی میزبانی سے منع نہیں کیا؟ سدوم کی پوری قوم اب لوط کی دہلیز پر جمع تھی۔ وہ لمحہ بالمحہ بے صبر ہو گئے اور اس کا دروازہ توڑنا شروع کر دیا۔ غضبناک ہو کر لوط نے اپنی قوم کو پکارا، قوم کی لڑکیاں میری بیٹیاں ہیں، قانونی طور پر شادی کے لیے اگر تم ایسا کرو۔ مردوں نے جواب دیا، تم جان چکے ہو میں تمہاری بیٹیوں میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا اور واقعی اب جانتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کرپٹ لوگوں کے سامنے بے بس ہو گئے، کاش میں آپ کے خلاف کچھ طاقت رکھتا یا کسی مضبوط طاقت میں پناہ لے سکتا، اس نے سوچا۔ پھر تینوں آدمی بولے، اے لوط، ہم تیرے رب کے فرشتے ہیں، لہٰذا وہ آپ تک کبھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ فرشتہ جبرائیل پھر لوط کے گھر سے باہر نکلا اور مردوں کو مارا، جس سے تمام آدمیوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ حیران اور غصے میں آدمی چلایا، یہ کیا جادو ہے جس نے ابھی ہمیں مارا؟ یہ کہاں سے آیا؟ اے لوط، اس کے پیچھے آپ ہی ہیں، آپ دیکھیں گے کہ کل ہم آپ کے ساتھ کیا کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا، رات کے کچھ حصے میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ نکلیں اور اپنی بیوی کے علاوہ تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، بے شک وہ اس کی زد میں آئیں گے جو ان پر پڑے گی، بے شک اس کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ جیسا کہ ہدایت کی گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کے ساتھ رات کے وقت سدوم سے نکلے۔ اب اصل عذاب شروع ہونے کو تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کو اس کا نیچا کر دیا اور اس پر کنکر کے پتھر لگاتار برسائے جو نشان کیے ہوئے تیرے رب کے پاس ہیں، اور وہ پتھر ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قوم لوط کے شہر جس خطہ زمین پر تھے اس کے نیچے اپنا بازو ڈالا اور ان 5 شہروں کو، جن میں سب سے بڑا سدوم تھا، ان میں 4 لاکھ نفوس بستے تھے، اتنا اونچا اٹھایا کہ اوپر کے کتوں اور مرغوں کی آوازیں آسمان پر پہنچنے لگیں۔
اور اس آہستگی سے اٹھایا کہ نہ تو کسی برتن کا پانی گرا اور نہ کوئی سونے والا بیدار ہوا، اور پھر اس بلندی سے ان کو اوندا کر کے پلٹا دیا، اور پھر ان پر جو پتھر برسائے ان پر ایسا نشان تھا جس سے وہ دوسروں سے ممتاز تھے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان پر مہریں لگی ہوئی تھیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جس پتھر سے جس شخص کی ہلاکت منظور تھی اس کا نام اس پتھر پر موجود تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے فرما دیا تھا کہ ہم نے اس بستی کو صریح عبرت کا نشان بنا دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل اور شعور رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔